बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान मोहतरम आज अपनी सल्तनत के दौरे पर निकले थे। सारा दिन सल्तनत में दौरे के बाद हयाया से मुलाकात करते हुए आप इस हिस्से में आ पहुंचे थे जहां पर एक जानिब तो बंजर ज़मीन थी जबकि दूसरी जानिब घना जंगल था। सुल्तान मोहतरम इन दोनों रास्तों के बीचों बीच अपने सिपाहियों और वजीरों के साथ चलते हुए आगे जा रहे थे कि तभी एक जानिब से धूल उड़ती हुई दिखाई देने लगी। यूं महसूस होता था जैसे इस सिमत से कोई इस जानिब को आ रहा हो। सुल्तान मोहतरम बगौर इस सिमत को देखने लगे, कहने लगे, मुझे ज़मीन कांपती हुई महसूस हो रही है। ऐसे लगता है जो भी आ रहा है इसका मरकज़ हम ही है। सुल्तान मोहतरम के ये अल्फाज सुनकर सिपाही फ़ौरन चौकन्ना हो चुके थे, मयान से तलवारें निकाल चुके थे। सुल्तान मोहतरम से कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम आप यहीं पर रुके, हम जाकर देखते हैं कि कहीं वो इस सिमत को तो नहीं आ रहे। सुल्तान मोहतरम ने अपने पाँव पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारा, फिर कहने लगे कि हाँ, जो भी आ रहा है इसका हदफ मैं ही हूँ। बेशक ज़मीन पर कान लगाकर सुन लो। अगर तुम किसी और मकाम पर कान लगाओगे तो तुम्हें घोड़े की सिमों की आवाज़ें धीमी सुनाई देंगी, लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर तुम यहाँ पर कान लगाओगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि ज़मीन के इस हिस्से की जानिब कोई बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा है। सिपाही हैरान था। सुल्तान मोहतरम ने जो बात की थी इसकी तस्दीक भी इसे तब ही हो चुकी थी जब इसने ज़मीन पर कान लगाकर सुने। दूर से धूल उड़ती हुई फिजा को आलूदा कर रही थी। सुल्तान मोहतरम को ये गुमान गुजरा कि हो सकता है दमिश्क की जानिब भेजा गया कासिद कोई खैर ख्वाह पैगाम लेकर इसकी जानिब को आ रहा हो, क्योंकि वो अपने अवलिया से इस धूल में किसी कासिद का ही नमूना पेश कर रहा था। सर पर तोड़ता हुआ घोड़ा सुल्तान मोहतरम से कुछ ही दूरी पर रुक गया। धूल फिजा में अभी भी उड़ रही थी। जब घोड़े पर बैठा हुआ एक शख्स घोड़े से उतरा और बड़े ही बाअदब अंदाज में चलता हुआ सुल्तान मोहतरम के करीब आया। सिपाही और वजीर हैरत से यकटक उस जानिब को देख रहे थे। जब सुल्तान मोहतरम की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद सामने खड़े शख्स ने अपने चेहरे से निकाब हटाया था। सिपाही भी बौचका कर पीछे हटे थे, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। स्याह रंग के निकाब से जब इसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो इस कदर हसीन थी कि देखकर एक पल को सिपाही पलके झपकना भूल चुके थे। इतनी हसीन औरत अपने हुलिये और लिबास से वो इस सल्तनत की तो नहीं लगती थी। इसके चेहरे पर फैली हुई खुशगवार मुस्कुराहट देखकर सुल्तान मोहतरम भी मुस्कुरा कर इसके सलाम का जवाब दिया था। वो औरत कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, दर हकीकत में मिस्र से यहाँ पर आई हूँ और ख़ास आपसे ही मुलाकात के लिए आई हूँ। मेरा रुख तो आपके महल की जानिब था, लेकिन अपने पास मौजूद इस दूरबीन में मैं आपको यहाँ पर मौजूद देख चुकी थी। दरअसल मैं एक मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अगले ही पल इसके चेहरे पर एक परेशानी सी दर आई। सुल्तान मोहतरम ने इस औरत को अपने साथ महल में आने की दावत दी। सुल्तान मोहतरम हैरान थे। आज से पहले मिस्र से सिपाही कासिदों की कोई नहीं आया था। ये औरत आई भी यहाँ पर अकेली थी। मिस्र से सुल्तान मोहतरम के महल तक का सफ़र अच्छा खासा बनता था। यकीनन कुछ ज़रूरी ही बात थी, तभी वो इतना लंबा सफ़र तय कर आई थी। सुल्तान मोहतरम ने इस औरत को अपने महल में ठहराया। इसके लिए कई इक़साम के खानों का इंतज़ाम किया, लेकिन इसने हर शे से इनकार करते हुए कहा कि नहीं सुल्तान मोहतरम, आपकी नवाजिश, लेकिन मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकती। मैं अपना एक मसले को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। अगर कल रात तक मेरे शौहर को मैं इसके बिस्तर पर ना मिली तो न जाने वो मेरा क्या हशर कर देगा। औरत कुछ सोच में डूब चुकी थी। सुल्तान मोहतरम भी हैरान हुए थे। फिर चेहरे पर एक संजीदगी सजा कर कहने लगे कि बताओ आखिर क्या वजह बनी जो तुम अकेली मिस्र से यहाँ पर आ गई? सब खैरियत तो है? तुम्हारे साथ क्या मामला दरपेश आ चुका है? इस औरत ने आसपास एक नज़र दौड़ाई। सुल्तान मोहतरम के साथ इनके वजीर और सिपाही भी मौजूद थे। वो औरत सर झुका कर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आपके कोशा गुजार ये मामला तो करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले में। अगर आप मुनासिब समझे तो क्या अकेले में मेरे मामले पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो मुझे मुनासिब लगेगा, क्योंकि मेरी बात इस कदर पेचीदा है कि मैं आपके अलावा किसी और के सामने करते हुए शर्मसारी महसूस करती हूँ। सुल्तान मोहतरम ने इसी पल वहाँ पर खड़े वजीर को इशारा किया तो वजीर दोनों सिपाहियों को लेकर इस कमरे से जा चुका था। इस कमरे में सुल्तान मोहतरम और वो औरत अकेली रह चुकी थी। पहले तो वो औरत खामोश रही,
गोया झिझक रही हो। सुल्तान मोहतरम भांप चुके थे कि यकीनन इसका मामला ऐसा है, जो ये बताते हुए थोड़ी बहुत कतरा रही है। सुल्तान मोहतरम आगे बढ़े और इस औरत के सामने नशिश पर बैठ गए। फिर फरमाने लगे कि देखो, तुम मुझे बिल्कुल अपना एक रास्तार समझो, मेरे सामने हिचकिचाओ मत, क्योंकि जब तक तुम मुझे हकीकत से आगाह नहीं करोगे, मैं कोई बेहतर लाए अमल नहीं निकाल पाऊंगा। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, दरअसल बात यह है कि मेरा शौहर बड़ी अजीब हरकतें करता है। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा मेरा शौहर पागल है। सुल्तान मोहतरम इस औरत के दिल की बात सुन रहे थे जब वो कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, मेरी शादी मेरे वालिदैन ने एक ऐसे शख्स से करवा थी जो मुझे ज़हनी मरीज मालूम होता है। शुरू में जब मेरी शादी रिया बिन जबीर से हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बेहद मोहब्बत से पेश आता था। हमारे रिश्ते में किसी तरह की कोई कमी मौजूद नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक रिया बिन जबीर के वालिदैन जिंदा रहे। जब तक वालिदैन जिंदा थे वो मुझे नान मका देता, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता। इसके होते हुए मुझे गोया अपनी ज़िंदगी मुकम्मल सी लगती थी। वो अच्छे से भी अच्छा शौहर था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सास ससुर इंतकाल कर गए तो मेरे शौहर भी बड़ा ही अजीब तरीके से मेरे साथ पेश आने लगा। मुझे डांटता रहता, यहाँ तक उससे मैं हाथ तक उठा देता। मैं जो पहले अपने शौहर पर जान मारती थी, इसके साथ हंसी मजाक कर लिया करती थी। इसके सख्त रवैये के बाद मैं इससे डर कर रहने लगी थी। हर बार यही कोशिश होती कि अपने शौहर को नाराज मत करो। इससे भी बढ़कर जो बात मेरे लिए अजीब थी वो ये थी कि जब वो मेरे पास अपना हक वसूल करने के लिए आता तो इंतहाई सख्ती से मेरे साथ पेश आता। ऐसे लगता जैसे मैं इसकी बीवी न हो बल्कि ज़र खलीद गुलाम हो। वो मेरे साथ लौंडियों से भी बदतर सलूक करता था। न जाने ऐसा क्यों था। मैं इसका हर जुल्म सहती रही, क्योंकि मेरे वालिदैन भी इस दुनिया से चल बसे थे और सिवाय मेरे शौहर के मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक रोज़ मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। 2 हफ्तों तक वो वापस न आया। मैं बहुत परेशान हो गई। यही दुआ करती रही कि मेरा शौहर सही सलामत हो, किसी तरह की मुसीबत ना इस पर आन पड़ी हो। पड़ोस की औरतों से बात की तो वो यही कहने लगी कि हो सकता है तुम्हारे शौहर ने वहीं जाकर शादी कर ली हो। लेकिन मुझे हैरत होती थी, मिस्र में हुस्न इतना आम नहीं था और मैं इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा हसीन लड़की मानी जाती थी। मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा हसीन थी और यहाँ पर आने के बाद भी लोग मेरे शौहर की किस्मत पर रश किया करते थे। फिर मैं ये कैसे मान सकती थी कि कोई औरत मुझसे भी खूबसूरत मेरे शौहर को मिल सकती है। 2 हफ्तों बाद कितनी ही दुआओं के बाद मेरा शौहर वापस घर आ चुका था। शौहर को वापस घर देखकर मेरे खुशी की इंतहा न रही। वो मुझे कह कर गया था कि जब मैं वापस आऊं तो तैयार रहना, मैं तुम्हें पहली रात की दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने ऐसा ही किया था। मैं बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हो गई। मेरे शौहर भी बहुत खुश था, मेरे साथ रोमांवी बातें करने लगा। खाना खाने के बाद मेरे शौहर मुझे कमरे में ले गया। वो मेरे करीब आया लेकिन तभी फौरन पीछे हट गया। मैं नहीं जानती थी कि शौहर को क्या हुआ है, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठा और बाहर चला गया। मैं घबराई कि पता नहीं ऐसा क्या माजरा हुआ कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब शौहर वापस आया तो शौहर के हाथ में एक प्याला था। वो प्याला लाकर शौहर ने मेरे करीब रखा। इस प्याले पर मेरी नजर पड़ी तो उसमें मिट्टी घुली हुई थी। मेरा शौहर मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं अपने शौहर से सवाल कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि ये आपने कैसी अजीब व गरीब सी मिट्टी इस प्याले में घोल रखी है, आखिर इस मिट्टी का मकसद क्या है। मेरा शौहर मुस्कुराया और कहने लगा कि बस जो तुम्हारे साथ कर रहा हो मुझे करने दो। तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है और समझो ये मिट्टी मेरी मोहब्बत का इज़हार है। मैं नहीं जानती थी कि शौहर मेरे साथ क्या करने लगा है, लेकिन शौहर ने मुझे अपने करीब करने के बाद जो हरकत मेरे साथ की, मेरा तो अजीब लरस कर रह चुका था। शौहर ने मुझे बिल्कुल बेलिबास होने का कहा। मुझे शर्म आ रही थी। मैं इनकार करने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन शौहर ने ज़बरदस्ती की तो मजबूरन मुझे इनके हर हुक्म को मानना पड़ा।
اس کے بعد شوہر نے پہلے میرے بازوؤں پر، میرے گردن پر وہ مٹی لگانا شروع کر دی۔ وہ چکنی مٹی تھی، میرے وجود پر جہاں جہاں لگ رہی تھی وہی چپکتی چلی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے شوہر نے میرے پورے وجود اس چکنی مٹی سے بھر دیا اور مجھے اپنے ہی وجود سے گند آنے لگی۔ میں شوہر کو کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا پورا وجود اس مٹی سے بھر دیا، لیکن شوہر اگلے ہی پل مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے گند آنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کو ہو کیا گیا ہے اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، لیکن ایسا کرنے کے بعد ہی میرے شوہر نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ صبح میں اٹھی تو میرے وجود پر چادر پڑی تھی، وہ چادر بھی میرے وجود پر لگی، چکنی مٹی سے بھر چکی تھی۔ میرے وجود درد سے چور تھا، تھکن سے مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جبکہ میرا شوہر اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ پورے وجود پر مٹی، اور کل رات میرے شوہر کا رویہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر شہر سے لوٹ کر آئے گا تو اتنا بدل جائے گا۔ میں نے سب سے پہلے اٹھ کر غسل کیا تھا۔ وہ مٹی میرے وجود سے الگ ہوتی ہی نہیں تھی، اتنا رگڑ کر دھویا کہ میرے وجود سے خون رسنے لگا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی، اپنے شوہر سے بھی عجیب چڑ ہونے لگی۔ میں کہنے لگی کہ یہ کیسی مٹی آپ نے میرے وجود پر ملی ہے؟ دوبارہ ایسی حرکت میرے ساتھ مت کیجیے گا۔ مجھے مٹی سے شاید الجھن ہوتی ہے، میں پاک صاف رہنے والی لڑکی ہوں، مجھے ان کاموں میں مت ڈالیے۔ لیکن میرا شوہر آخر کہاں سمجھتا۔ ہر دوسرے دن میرے شوہر نے یہی ضد اپنا لی۔ جب بھی اس کا دل کرتا وہ مٹی لے کر میرے پاس آتا، میرے پورے وجود پر مٹی مل دیتا اور اس کے بعد میرے ساتھ انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ میرے وجود پر مٹی لگانے لگا تو مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو ڈانٹ کر کہنے لگی کہ مجھے ایسے کوئی کام نہیں کرنا، یہ مٹی آپ اپنے آپ پر مل لیجئے لیکن مجھے گندا مت کیجیے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی پل سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور پھر میرا منہ دبوچ کر کہنے لگا کہ تم سے اجازت طلب کی ہے کس نے؟ میں تمہیں اپنا حکم سنا رہا ہوں کہ تم اپنے وجود پر یہ مٹی لگاؤ گے، تب بھی تمہارے ساتھ تعلق بناؤں گا، ورنہ مجھے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ شوہر نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، ساری رات میں بندی رہی۔ شوہر میرے وجود پر مٹی لگانے کے بعد مجھ سے اپنا حق وجود وصول کرنے لگا۔ مجھ سے اپنا حق وجود وصول کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ وہ سارا دن میں بہت روتی رہی، رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں اسی حالت میں یوں ہی گندی رہی تھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے آزاد کرو، مجھے غسل کرنے دو، میرا وجود اس مٹی سے بھرا ہوا ہے، یہ مٹی مجھے اب چین نہیں لینے دے رہی، مجھے وجود پر چبھنا محسوس ہو رہی ہے۔ آخر تم مجھ سے کس بات کی دشمنی نبھا رہے ہو؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہی ہوں، کبھی تمہارے حق میں تلافی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہے۔ اس کے باوجود تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو، آخر کیوں؟ کس بات کی سزا ہے؟ لیکن میرے شوہر کچھ نہ بولا، یہی کہنے لگا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، اس میں ہی تمہاری اور میری بہتری ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اتنی ہی دیر میں یوں ہی بندی رہی۔ جب شوہر نے مجھے نہ کھولا اور یوں ہی کمرے میں بند کر کے چلا گیا تو میں خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں چھڑانے لگی اور خود کو کھولنے لگی۔ آخر کار میں نے خود کو کھلوا ہی لیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو کھلوا کر میں نے اٹھنا چاہا، مگر میرے وجود پر لگی ہوئی یہ مٹی اس قدر اکڑ چکی تھی کہ مجھے اپنے جسم پر درد شروع ہونے لگا۔ جہاں جہاں سے یہ مٹی اکڑی تھی میرے درد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرے جسم کئی جگہوں سے کٹتا چلا گیا اور مجھے لگنے لگا جیسے اب میری جان ہی یہاں پر نکل جائے گی۔ اب بتائیں سلطان محترم، یہ سب کچھ میرے شوہر کے بدولت میرے ساتھ ہو رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو بدوا نہیں دے پا رہی۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتی یا پھر میرے ساتھ کوئی اور یہ سب کچھ کرتا تو یقیناً کب کے اس کے خلاف آواز اٹھا چکی ہوتی، لیکن یہاں پر بھی میں اپنے شوہر کے حقوق یاد رکھے ہوئے تھی، کیونکہ شوہر کو بہت بلند مرتبہ دیا گیا ہے اور میں شوہر کو کچھ بھی برا کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گناہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی حالت میں جب میں نے اس مٹی کو اپنے وجود سے دھویا تو مجھے زخموں میں وہ مٹی جاتی ہوئی دکھائی دی۔
اور درد ہوا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن جیسے تیسے غسل کر کے آئی اور اپنے وجود کو ایک کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ زخموں سے ابھی بھی خون مسلسل بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اٹھ کر کسی پڑوس کی عورت کو اس بارے میں بتانے کا سوچا، کیونکہ میرا شوہر جو کچھ میرے ساتھ کر رہا تھا، میرا حسن زائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بالکل ضرب پڑنے لگی تھی۔ ہر وقت میرے وجود میں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ کمر میں اس قدر شدید درد ہوتا کہ میں سمجھ ہی نہ پاتی کہ اس کا علاج کیسے کروں۔ شوہر کو اگر کہتی کہ مجھے دوا لا دو تو وہ آگے سے باتیں سنا دے دیتا، کہتا کہ یہی مٹی اپنے وجود پر ملو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ہنس دیتا اور میں اندر ہی اندر کرنے سے لگی تھی۔ نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا۔ اس روز میں اپنے گھر سے باہر نکلی تاکہ پڑوس میں جا کر کسی کو بتا سکوں، لیکن تبھی مجھے میرا شوہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ایسے لگا کہ شاید اسے چھوڑ کر بھاگنے والی ہوں۔ وہ مجھے گھر لے آیا اور مجھے تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ اس نے میرے چہرے پر تو تھپڑ نہیں مارے تھے، مگر ہاں البتہ میرے وجود کو مار مار کر اس نے لہو لہان کر دیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی کہ دیکھو یہ زخم، کبھی تم میرا چھوٹا سا زخم دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے، اور اب میں تمہاری وجہ سے اور تمہاری عجیب و غریب مٹی کی وجہ سے زخموں کا شکار ہو چکی ہوں۔ خدا را میرے ساتھ انصاف کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی اپنی لونڈی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتا، لیکن میرے شوہر کو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اور الٹا مجھے کہنے لگا کہ تو شوہر کی نافرمان بیوی ہے۔ میں نہیں جانتی سلطان محترم میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے وقت نکال کر آپ کے محل تک پہنچی ہوں۔ میرا شوہر کچھ روز کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، اور اس نے خاص تاکید کی تھی کہ کل رات میں ایک مرتبہ پھر تیار ہوں۔ میں نہیں جانتی کل رات وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نہ جانے اس مٹی کا کیا چکر ہے۔ سلطان محترم کو وہ اپنی کہانی بتا چکی تھی، پھر خاموش ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گئی۔ سلطان محترم نے اس عورت کو تسلی دی اور پھر کہنے لگی کہ کیا تمہارے پاس ابھی بھی وہ مٹی موجود ہے جو مٹی تمہارا شوہر تمہارے وجود پر لگاتا ہے؟ وہ عورت فوراً کہنے لگی کہ جی حضور، میں وہ مٹی اپنے پاس ایک ٹکڑا سنبھال کر لائی ہوں، وہ بھی بڑے مشکل سے، ورنہ میرا شوہر تو اس مٹی کو چھپا کر ہی رکھتا تھا۔ اتنے کہنے کے بعد اس عورت نے اپنے پاس ہی موجود اس مٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر سلطان محترم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سلطان محترم نے اس ٹکڑے کو دیکھا اور پھر اس ٹکڑے کو سونگھنے لگے۔ یہ ٹکڑا تو عام سی ہی مٹی کا لگ رہا تھا، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو وہ شخص اپنی بیوی کے وجود پر مل کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر رہا تھا؟ سلطان محترم نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنے گھر کی معلومات اور سب کچھ وزیر کو بتا دو، آخر اصل معاشرہ کیا ہے وہ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا تھا۔ مصری عورت سلطان محترم کا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے یہی کہہ کر گئی تھی کہ خدا را میری اس گتھی کو ضرور سلجھا دیجیے گا، میں مزید اپنے شوہر کے اس طرح کی حرکتوں کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ سلطان محترم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی اس کا حل نکال کر رہیں گے۔ اس کے بعد سلطان محترم نے اپنے سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے یہ مٹی کا ٹکڑا لو اور جا کر شاہی گھوڑوں کے استبل میں پھینک دو۔ سپاہی بھی خاموشی سے وہ ٹکڑا لے گیا اور جا کر شاہی استبل میں پھینک دیا۔ وہ ٹکڑا جہاں پر گرا تھا وہاں پر 2 گھوڑوں کی جوڑی باندھی ہوئی تھی۔ سلطان محترم نے وہاں پر استبل میں 2 سپاہیوں کو بھی تعینات کر دیا تھا اور خاص تاکید کی تھی کہ جو کچھ بھی ہوگا مجھے ہر ایک بات سے آگاہ کرنا ہے۔ سپاہی سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ اگلی صبح جو معاملہ سپاہیوں نے آ کر بتایا، سلطان محترم کے لیے وہ حیران کن تھا۔ آخر ایسے کیسے ممکن تھا؟ یہ مٹی اس قدر کرامت کیسے ہو سکتی تھی؟ سلطان محترم کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ چکی تھی۔ فوراً سپاہیوں کو کہا کہ شاہی سواری تیار کی جائے، ہم ابھی کے ابھی مصر کے لیے روانہ ہوں گے، اس عورت کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ فوراً شاہی سواری تیار کی گئی اور پھر اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ سلطان محترم اس منزل پر جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ اس مصری عورت نے بتایا تھا 3 مسافت طے کرنے کے بعد سلطان محترم مصر کے اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ عورت رہ رہی تھی، لیکن یوں اچانک اس کے گھر میں جانا گویا اس سے اور اس کے شوہر کو چکنا کر دینا تھا۔ اسی لیے سلطان محترم نے اسی محلے میں ہی ایک مکان کرائے پر خریدا
اور سپاہی اور وزیروں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے۔ سپاہی بار بار سلطان محترم کہہ کر بلاتے تو سلطان محترم نے انہیں تنبیہ کر دیا کہ جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی سلطان کہہ کر نہیں بلائے گا۔ اس روز سارا دن اس گھر سے نہ ہی کوئی عورت نکلی تھی اور نہ ہی کوئی مرد باہر آیا تھا۔ ہاں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو ایک شخص اس مصری عورت کے گھر میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو سلطان محترم نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے اس گھر کی جانب ایک دیوار میں پتھروں کو نکالنا شروع کر دیا اور پتھر نکال کر اتنا راستہ بنا دیا کہ اس سے اندر کا منظر بخوبی دیکھا جا سکے۔ پھر سلطان محترم کو وہاں پر آنے کی دعوت دی۔ سلطان محترم وہاں پر پہنچے۔ وہاں سے گھر کا صحن اور کمرے صاف دکھائی دیتے تھے۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ شخص دکھائی دیا جو صحن میں آیا اور ایک برتن میں مٹی کے کچھ ٹکڑے اپنے لباس سے نکال کر ان کو بھگونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بار بار آسمان کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ آسمان سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اس پیالے کو دیکھا اور اس کے بعد جو حرکت اس نے کی، سلطان محترم کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ وہ شخص چلتا ہوا گھر کے اس کونے کی جانب گیا جہاں پر مویشی باندھے ہوئے تھے۔ وہیں پر ایک دمبا بھی موجود تھا۔ دمبے کے پاس جا کر مصری شخص نے کچھ ایسا کیا کہ سلطان محترم کے لیے مزید برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ دمبا اس مصری شخص کی صفاقیت دیکھ کر چلانے لگا، کانپنے لگا، تڑپ کر ٹانگیں جھٹکنے لگا، خود کو دور کرنے لگا۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں پر کوٹنے سے بندھا ہوا تھا، وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب تک وہ مصری شخص اپنے مقصد پورا نہ کر سکا تب تک وہ یوں ہی در سے تڑپتا رہا۔ یہ کیسے پاگل شخص تھا اور کیا کرتا پھر رہا تھا، اور نہ جانے یہ سب کچھ کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو دروازے پر دستک دی جائے۔ اس شخص کے دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی لیکن وہ شخص دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اس کے گھر کی دیوار میں کیے جانے والے سوراخ سے دیکھا جا رہا تھا کہ کیسے وہ دروازہ کھولے بغیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور تبھی کمرے سے اس کی بیوی کی چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو اگلے ہی پل سپاہیوں سمیت گھر کی دیوار پلانگ کر اندر اتر چکے تھے۔ اپنے گھر میں قدموں کی چاپ سن کر وہ شخص باہر نکلا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی کی چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ایک دم سے اپنے سامنے سلطان محترم اور سپاہیوں کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا۔ اگلے ہی پل سلطان محترم کے قریب آ کر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ یہاں پر کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ مگر اگلے ہی پل سلطان محترم اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مار کر کہنے لگے کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے تھے؟ کیا تمہارا ذہنی توازن اپنے ٹھکانے پر موجود ہے؟ وہ شخص سن چکا تھا۔ تبھی کمرے سے اس کی بیوی نکل کر باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر ابھی بھی وہ چکنی مٹی لگی ہوئی تھی۔ روتے ہوئے سلطان محترم کے پاس آئی اور کہنے لگی، سلطان محترم، آپ آ گئے، دیکھیں یہ شخص میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ یہ گندی چکنی مٹی ایک مرتبہ پھر میرے وجود پر پلنے لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس عورت کو کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ شخص گھبرا سا چکا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ جانتا تھا کہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ کس قدر غلط ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان محترم اور وہ شخص اور اس کی بیوی ایک کمرے میں موجود تھے۔ سلطان محترم سے سوال کرنے لگے کہ یہ شخص بتاؤ، آخر یہ مٹی اپنی بیوی کے وجود پر مل کر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ تعلق بنانے سے پہلے اس کے وجود پر یہ چکنی مٹی لگائی جائے، اسے اذیت دی جائے، اسے تکلیفوں سے ہمکنار کروایا جائے۔ وہ شخص پہلے تو گھبرایا تھا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص گھبرایا ہوا تھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں ہی کہنے لگا کہ سلطان محترم، میری شادی کو کافی وقت بیت چکا ہے لیکن ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں مل سکی۔ میں بے حد افسردہ رہنے لگا۔ اس مرتبہ جب دوسرے شہر تجارت کے سلسلے میں گیا تو میرے ایک جاننے والے نے مجھے ایک حکیم کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا کہ جو بھی اس حکیم کے پاس جا کر دوا لیتا ہے وہ ضرور صاحب اولاد ہوتا ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات پر کچھ کان نہ دھرے، لیکن جب مجھے یہ شک ہونے لگا کہ شاید کمی مجھ میں ہی ہے تو میں بہت پریشان ہونے لگا۔
सोचा कि एक मर्तबा इस हकीम के पास जाकर आजमाने में क्या हर्ज है। मैं अपने दोस्त के साथ इस हकीम के पास चला गया। उस हकीम ने अपने पास मौजूद एक नुकीली चीज़ से मेरी हथेली पर एक जख्म किया और फिर मेरे खून एक छोटी सी शीशी में भर लिया। इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाने लगा और फिर इसे सूंघ कर कहने लगा कि अगर तुम मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं करोगे तो तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हें खास अमल के जरिए अपनी बीवी के करीब जाना होगा, वरना ताउम्र बे औलाद रह जाओगे और लोग तुम पर तरह तरह के ताने कसते रहेंगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए कहने लगा कि मुझे वो अमल बताएं। सुल्तान मोहतरम इस शख्स ने मुझे अमल बताना शुरू किया तो मैं भी घबरा चुका था, शर्मिंदा सा होने लगा। मैं कहने लगा मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन इस शख्स ने अपने पास मौजूद एक थैली में वो चिकनी मिट्टी मेरे हवाले कर दी। कहने लगा इस मिट्टी को तुमने पानी में घोलना है और फिर इस तुम्बे का खून शामिल करना है। जब तक तुम्बे का खून इसके पेट की तरफ से काट कर इसमें शामिल न किया गया तब तक तुम्हारी बीवी कभी भी हामला नहीं हो सकेगी। मैं घबरा से चुका था। मैंने इस हकीम से बात करते हुए कह दिया कि मुझे तुम्बे का खून निकालने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये गंदा खून इस चिकनी मिट्टी में मिलाकर मुझे अपनी बीवी के जिस्म पर लगाना था। ये बात मुझे थोड़ी गैर मुनासिब सी लगी, लेकिन अपनी औलाद पाने की खातिर मैं इस कदर खुदगर्ज हो गया कि मैंने ये सब कुछ करने की भी ठान ली। जानता था कि मेरी बीवी सबसे ज़्यादा हसीन है, इतनी हसीन के पूरे ख़ानदान वाले मुझ पर रश किया करते थे। मेरा तो जी ही नहीं चाहता था कि मैं इसे सख्त हाथ भी लगाऊं। ये डर लाहक रहता कि कहीं इसके वजूद पर निशान न पड़ जाए, लेकिन फिर क्या करता, मजबूर था। मुझे औलाद भी तो चाहिए थी। अगर मैं इसे प्यार से अपनी बीवी को सब कुछ बताकर इसे ये सब कुछ करने का कहता तो वो कभी भी ना मानती, बल्कि मना कर देती। इसके मिजाज से मैं वाकिफ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बस किसी तरह बीवी को बगैर कुछ बताए सख्ती से इन सब पर अमल करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था इसमें हम दोनों की भलाई थी। मेरा तो सारा ध्यान औलाद पाने के चक्कर में था, इसीलिए वो मिट्टी ले आया और फिर वो मिट्टी अपनी बीवी के जिस्म पर लेप करके इसमें तुम्बे का खून शामिल करके मैं इसके साथ ताल्लुक कायम कर रहा था। सुल्तान मोहतरम इस शख्स पर शदीद बरहम हुए थे। कैसे बेवकूफ़ इंसान था जो ये चिकनी मिट्टी और तुम्बे का खून लगाकर सिवाय अपने बीवी को बीमारियों में और मजीद पेचीदगियों में मुब्तला करने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। सुल्तान मोहतरम से वो मजीद कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम मैंने एक बात नोट की है कि जब से मैं वो चिकनी मिट्टी लगाकर कमरे में अंधेरा करता हूँ, इसके बाद कमरे में जो कुछ भी होता है मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वहाँ जब सुबह उठता हूँ तो अपनी बीवी के पहलू में सोया होता हूँ, न जाने क्यों, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। इस अच्छी बात सुनकर सुल्तान मोहतरम कुछ सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इनके सिपाहियों ने भी इनसे यही बात की थी जब इन्होंने मिट्टी का वो टुकड़ा घोड़ों के अस्तबल में फेंकने का हुक्म दिया था। दोनों सिपाही रात पर अस्तबल में पहरा देते रहे थे और फिर सुबह आकर कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम वो मिट्टी कितनी ही देर वहीं पर पड़ी रही। तभी एक घोड़ा आगे बढ़ा और इस मिट्टी को सूंघने लगा। इस मिट्टी को सूंघने के बाद वो इस मिट्टी से दूर जाकर खड़ा हो गया, जबकि यही हरकत दूसरी घोड़ी ने भी की। इस मिट्टी के पास आई, इसने अपनी जबान से चाटा, गोया खुराक समझकर खाना चाहती हो, लेकिन फिर दोनों ही थूक कर दूर हो चुके थे। और फिर ठीक 5 मिनट बाद वो दोनों वहीं पर एक जानिब को जमीन पर लेटकर सो चुके थे। उनके वजूद बेहिस्सो और हरकत हो चुके थे। हमें तो ये गुमान गुजरने लगा कि कहीं ये जोड़ी मर तो नहीं गई, लेकिन इनकी सांसें चल रही थी। ठीक सुबह होते ही वो दोनों दोबारा उठकर खड़े हो चुके थे। यकीनन इस मिट्टी में कुछ तो ऐसा जरूर शामिल था कि इसे सूंघकर कोई भी शख्स बेहोश हो सकता था। जानवरों पर तो इसका ये असर था, न जाने इंसानों पर ये कैसे असरअंदाज होती थी। सुल्तान मोहतरम समझ चुके थे कि कुछ दाल में काला जरूर था। जब ये शख्स अपनी बीवी के वजूद पर वो चिकनी मिट्टी मलता था तो इससे फिर उस शख्स को और इसकी बीवी को कुछ याद नहीं रहता। सुल्तान मोहतरम ने इन दोनों का जो मसला सुना और इस शख्स को सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने रब पर भरोसा रखो, अपने रब के सिवा किसी पर तवक्कुल न रखो, 5 वक्त की नमाज अदा करो और अल्लाह ताला की इबादत को तरजीह दो, अपनी बीवी के हकूक पूरे करो
اولاد ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، نہ کہ یہ چکنی مٹی اور تنبے کے خون میں۔ وہ شخص گھبرا چکا تھا۔ سلطان محترم نے اسے یہ آخری موقع دیا تھا کہ دوبارہ اگر تمہاری شکایت مجھ تک پہنچی یا تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو تمہیں لمبی قید کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ وہیں سے جانے سے پہلے سلطان محترم نے اس حکیم کا پتہ ضرور لیا تھا جو کہ اسی علاقے میں ہی موجود تھا۔ سلطان محترم نے پہلے اپنے سپاہیوں کو وہاں پر بھیجا۔ سپاہی جو معلومات لے کر آئے وہ ناقابل یقین تھی کہ اس حکیم کے حکیم خانے پر تو لوگ ہجوم کی طرح امڑ کر آ رہے ہیں۔ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، قطار در قطار لوگ اپنی پریشانیاں اور بیماریاں لیے اس حکیم کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پر آئے ہوئے مریضوں سے سوال بھی کرنا چاہا تو وہ کہنے لگے کہ یہ حکیم بہت ہی پہنچا ہوا اور کرامت حکیم ہے۔ اس حکیم کے پاس ایسی جڑی بوٹیوں کا رس ہے کہ اس کے علاج سے لوگ جلد سے احتیاط ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاج کرنے کے طریقے بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ جو بھی شخص ان پر عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سپاہیوں نے یہ بات جب آ کر سلطان محترم سے کہی تو سلطان محترم کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسے تھا؟ کچھ تو غلط ضرور تھا۔ جڑی بوٹیوں تک کا علاج تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن علاج کا یہ انداز جو یہ اپنا رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ سلطان محترم نے کچھ سوچا اور پھر اپنا بیس بدل کر وہ اس شخص کے حکیم خانے پر آئے تھے۔ جب سلطان محترم کا نمبر آیا اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہ حکیم خوش شکل اور انتہائی روبدار شخصیت کا حامل تھا۔ سلطان محترم سے سوال کرنے لگا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سلطان محترم فرمانے لگے کہ میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ کتنے ہی نسخے آزما چکا ہوں اور حکیموں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن کوئی بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ اب تو میری بیوی بھی مجھے تانے دینے لگی ہے۔ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ اس شخص نے بھی سلطان محترم کے ساتھ وہی سب کچھ کیا تھا جو کہ گزشتہ ملنے والے شخص نے بتایا تھا۔ اس نے سلطان محترم کے خون کو نکال کر جڑی بوٹیوں میں ملایا اور کتنی دیر اس خون کو سونگھتا رہا۔ سونگھنے کے بعد کہنے لگا کہ دراصل مسئلہ آپ میں نہیں بلکہ آپ کی بیوی میں ہے۔ سلطان محترم کچھ اس کی باتوں کو سمجھتے جا رہے تھے۔ وہ شخص ایک پتھر سلطان محترم کو دے چکا تھا۔ کہنے لگا اس پتھر کو پیسنا ہے اور اس پتھر کو پیسنے کے بعد سرسوں کے تیل میں اس پتھر کو شامل کرنا ہے، پھر اس امیزے کو اپنی بیوی کے وجود پر مسل دینا اور پھر ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ روحانی عمل بھی کرتا ہوں۔ اگر تم سچ مچ یہ چاہتے ہو کہ میرا یہ نسخہ کارآمد ہو تو بہتر ہے کہ تم جس مکان میں رہائش پذیر ہو جہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات دو تاکہ میں پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو تمہارے ہاں اولاد کی خوشی نہیں آنے دے رہا۔ سلطان محترم نے خاموشی سے ایک جانب کو پتے پر لکھ کر اس شخص کو دے دیا اور پھر اس گھر سے باہر نکل آئے۔ سلطان محترم واپس اپنے اسی مکان میں آ چکے تھے جس کا پتہ انہوں نے حکیم کو دیا تھا۔ اب انتظار تھا تو بس رات کا۔ وہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں تھا بلکہ برائیوں میں گرا ہوا تھا جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا تھا، پیسے بٹورنا تھا۔ وہ حکمت ضرور رکھتا تھا، علم بھی بہت تھا، لیکن اس نے اپنے علم کا استعمال غلط کاموں میں کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ اس کے پاس پتھر تھے، مٹی تھی، جڑی بوٹیاں تھی، مختلف اشیاء مریضوں کو دیا کرتا تھا تاکہ ان سے اپنا مطلب نکلوا سکے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سلطان محترم اس مکان میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ہی پتھر پیسا ہوا پڑا تھا اور وہ اسے ایک پیالے میں گول کر رکھ چکے تھے۔ تبھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار سے اتر کر کوئی شخص اندر داخل ہوا ہو۔ سلطان محترم حیران ہوئے تھے لیکن پھر بھی محسوس ہونے نہیں دیا تھا۔ سامنے ہی اپنا چہرہ چھپا کر ایک سپاہی بالکل عورتوں کا لباس پہن کر بیٹھا تھا۔ سپاہی سلطان محترم کے اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت سلطان محترم کے حجرے میں ایک سپاہی عورت کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے۔ سلطان محترم نے اس پتھر کے امیزے کو سپاہی کے وجود پر لگانا شروع کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ دونوں ہی ایک جانب کو گر کر سو چکے تھے۔ عین اسی وقت کھڑکی کھلنے لگی اور دو لوگ کود کر گھر کے اندر آئے تھے۔ سلطان محترم حیرت میں مبتلا تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے آ کر سپاہی کے وجود کو چھونا چاہا
کہ تبھی وہاں پر ایک دم سے سلطان محترم اور سپاہی کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کوئی عورت نہیں بلکہ 2 مرد ہی موجود ہیں، تو وہ دونوں ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن تبھی گھر کی چھت پر موجود سپاہی بھی نیچے کود آئے تھے اور ان دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب ان کے چہروں سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حکیم اور حکیم کے ساتھ اس کا ایک چیلا موجود تھا۔ سپاہی ان کو پکڑ چکے تھے، جبکہ سلطان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کہنے لگے کہ کون ہو تم؟ آخر ہوتے کون ہو؟ ہمیں یوں پکڑنے والے؟ چھوڑو ہمیں ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان محترم اپنا تعارف کروا کر کہنے لگے کہ میں اس پوری سلطنت کا سلطان ہوں، بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم میرا؟ تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم حاکم وقت کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو۔ جیسے ہی حکیم کو یہ علم ہوا کہ اس وقت وہ حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہے تو رونے لگا، روتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا سلطان محترم مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں تھا پتا یہ آپ ہیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نظر اٹھا کر بات تک نہ کرتا۔ مگر سلطان محترم سرپا ہو چکے تھے، غصے سے کہنے لگے کہ بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ سر جھکا کر گویا بہانے ڈھونڈنے لگا، لیکن سلطان محترم نے اسی پل 7 کڑے سپاہی کی پشت پر باندھے ہوئے دستے میں اٹکی ہوئی میان سے تلوار ایک ہی جھٹکے سے نکال لی اور اس شخص کی گردن پر رکھ کر کہنے لگے خبردار جھوٹ بولا تو سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے، اور جو کچھ اب تک کرتے آ رہے ہو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ پہلے تو وہ شخص گھبرایا، پھر ڈرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم معاف کر دیجیے گا، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے پاس جو بھی مرد آتا اور آ کر کہتا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں اس کا یوں ہی معائنہ کرتا ہوں، اور پھر جب اس میں کوئی بیماری نہ آئے تو اسے یقین دلاتا ہوں کہ میرا کرنے والا عمل تو پورے طریقے سے کرنا، یقیناً تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ شروع سے ہی مجھ میں ہوس عروج پر تھی، شروع میں اتنا خود پر کنٹرول کرتا رہا، لیکن پھر میں نے نیا حربہ اپنا لیا۔ میری 2 بیویاں تھی، دونوں ہی مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، میں دونوں کو ہی برابر کے حقوق دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا جو میرے دونوں بیویاں مجھ کو چھوڑ کر گھر سے چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ یوں جب لوگ میرے پاس اپنے نامرد ہونے کی غم لے کر آتے اور یہ کہتے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے، تو میں بہانے سے ان کے بدلے لے لیتا اور انہیں اوقات کار بتاتا کہ اس وقت میں جب تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بناؤ گے اور اس روز کرو گے جس کا میں حکم دوں گا تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی، ورنہ تم ساری زندگی اپنی اولاد کا منہ دیکھنے کو بھی ترستے رہو گے۔ یوں جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا تو میں اسے یہی مشورہ دیتا، اور پھر میری دی ہوئی دوا سونگھ کر وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور میں اور کبھی کبھار میرے شاگرد ان عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا کرتے تھے تاکہ ہم نہ صرف اپنی شہوت کو کم کر سکیں، بلکہ جب ان مردوں کی خواتین حاملہ ہو جاتی تو خوشی خوشی ہمارے لیے تحفے اور انعام لے کر ہمارے گھر چلے آتے اور ہمیں انعام سے نوازا کرتے، کہتے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کے پکڑ میں نہ آ سکوں گا، لیکن یہی میری خوش فہمی تھی، کیونکہ سلطان محترم میں آپ کے آگے ہار گیا۔ سلطان محترم انتہائی غضبناک ہو چکے تھے۔ اس شخص کو ساری رات اس گھر میں باندھے رکھا۔ اگلے روز اس علاقے کے ایک بڑے بازار میں ڈنکے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس شخص کو گدے پر بٹھایا گیا، گلے میں جوتوں کا ہار پہنایا گیا اور منہ پر کالک مل کر پھر گدے پر بٹھا کر اسے پورے شہر میں گھمانے کے بعد اسے بازار میں لایا گیا، جہاں پر اس وقت لوگ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ سلطان محترم انتہائی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی سلطان محترم کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ سلطان محترم غصے میں ہر ایک شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ کون ہے وہ جو اس شخص کو پہچانتا ہے۔ وہاں پر کتنے ہی لوگ تھے جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم اس شخص کو پہچانتے ہیں، لیکن سلطان محترم جان کے امان ہو، آخر اس اتنے مشہور پہنچے ہوئے حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ سلطان محترم کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی واضح طور پر دیکھ سکتے تھے، مگر سلطان محترم نے پھر ایک سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی اس کے علاج پر غور کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ یہ کس طرح سے علاج کر رہا ہے؟
سلطان محترم نے اس کے بعد اس شخص کی ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی، مگر اس یقین پر اندھا یقین کرنے کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، ناممکن ہے، یہ حکیم کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اس حکیم نے خود اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتائی تو مجبوراً لوگوں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ ہر کوئی اس کا نام لے کر مرتبات کے نعرے لگانے لگا۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ یہ شخص ہماری عزتوں کا قاتل ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے ہماری پردہ عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، اب جو اس کے حامی تھے وہ بھی اسے تنہا چھوڑ چکے تھے اور یہی ستائیں بلند کر رہے تھے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اس نے ہماری عزتوں کو پامال کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ عجیب و غریب کام کرواتا رہا جس سے ہمارا یقین ہمارے رب پر کھوکھلا ہوتا چلا گیا اور ہم اپنے رب کے بجائے اس کے ان کاموں میں لگ کر اپنی قیمتی وقت ضائع کرنے لگے۔ اگر وہی وقت ہم قرآن پاک پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں خرچ کرتے تو شاید ہماری کوئی حاجت ایسی نہ رہتی جو پوری نہ ہوتی، بلکہ رب کی یاد میں اگر ہم اپنا وقت مختص کرنے لگیں تو پھر ہمیں یہ چھوٹے موٹے ضروریات اور خواہشیں بالکل معمولی سی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ دنیا دائمی زندگی ہی لگتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے، تو پھر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو سکے اور ہم وہاں پر اپنی تمام تر حاجتوں کو مکمل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو انہیں خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کے الفاظ بالآخر وہاں موجود لوگوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو اسی حالت میں اپنے شہر لایا تھا اور پھر سرعام اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ مر چکا تھا، لیکن لوگوں نے آئندہ آنے والی سبھی ڈونگی حکیموں اور اس طرح کی حرکت کرنے والے سبھی طبیبوں اور عاملوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر مستقبل میں بھی کوئی ایسا حکیم دکھائی دے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہو یا پیسہ بٹورنے کے لیے عرض دکھاتا ہو تو اس شخص کی شکایت سلطان محترم کے دربار میں آ کر لگانی ہے، تاکہ بر وقت اس کا صحیح طریقے سے علاج سلطان محترم اپنے ہاتھوں سے کر سکے۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔